الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم مبارک ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مان ہے، جسم کے کسی حصے میں جس طرح کسی جسم میں کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کی یہ مثال دی گئی ہے، تو امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ کہاں ہے وہ مسلمان، کہاں ہے وہ انسان، کہاں ہے وہ مومن جو تکلیف محسوس نہیں کر رہے؟ آج امت مسلمہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو فلسطین میں مظالم ڈائے جا رہے ہیں اور فلسطین کی جاریت ہو رہی ہے، تو اس وقت ہم کیوں نہیں جواب دے رہے؟ امت مسلمہ کے تمام لیڈران کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے قبروں میں نہیں جانا؟ کیا انہوں نے سنتیں لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ آج امت مسلمہ میں کس افسوسناک کلمہ ہے، کل یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور یقینی طور پر جو حالات آج آپ ان کے معاملات پہ خاموش ہیں، یہ وقت آئے گا، کیونکہ اسرائیل کا جو نیکسٹ پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ریپرزینٹ کیا ہے اس میں آپ کو پتہ پاکستان کی حدود تک اس نے لکیر کھینچی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اگر یاد رکھیے گا، آج بیت المقدس ہم سے چلا گیا تو کل ہمارے سے مکہ پاک مدینہ پاک بھی چلا جائے گا، اسی طرح وہ لوگ آگے بڑھیں گے۔ آج عرب خاموش ہے، آج مسلم ممالک کے لیڈران خاموش ہیں، کیوں نہیں جواب دے رہے؟ عوام الناس تو اپنی بیچاری اس کی اپروچ نہیں، لیکن پھر وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اپنے لیول پہ۔ اپریشیٹ کے قابل ہیں وہ لوگ جو کم سے کم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مذمتی بیان دے رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ مسلمان؟ بالکل نہیں بول رہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشانہ کا مفہوم ہے کہ برائی کو آپ جب دیکھو تو پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھے تو دل میں برا جانو، دل میں برا نہیں جانتے تو کم سے کم ہاتھ اس دل میں زبان سے برا بلا کو، زبان سے برا بلا نہیں کہہ سکتے، دل میں برا جانو، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم لوگ نہ اسرائیل کے خلاف بیان دے رہے ہیں، نہ ہاتھ سے روک پا رہے ہیں، دل میں برا جاننا یہ تو انتہائی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ کیا مذمتی باتیں نہیں ہوتی؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہم ایمان سے اتنا گر چکے ہیں کہ آج کشمیر فلسطین پہ کس طرح جاریت ہو رہی ہے، ہمارے مسلمان مائیں بہنیں بچوں پہ جو مظالم، اس وقت 4 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں پریزنٹ رپورٹ کے مطابق، اور یہ انہوں نے غزہ کو الٹیمیٹم دے دیا اسرائیل نے کہ ہاں آپ یہ علاقہ خالی کرو۔ غزہ آج ہم سے چلا گیا تو یہ وقت آپ پر بھی آئے گا۔ میں تمام مسلم ممالک کے لیڈران سے کہنا چاہ رہا ہوں، کہاں پہ گئے؟ نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارے آباء و اجداد رہے ہیں، نہ ہمارے آباء و اجداد آج چلے گئے ہیں۔ کسی کا والد دادا زندہ ہے؟ بہت کم والدین جو کسی کے اللہ انہیں سلامت رکھے، کسی کے دادا اس وقت ہیں، کسی بھی لیڈر کے دادا ہیں یا پردادا ہیں، انہیں وہ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا، ہمارا ہی وقت ہے۔ اپنی کس کو منہ دکھانا ہے؟ اللہ کو۔ آج کام کرو، آج اپنا ایمان بچاؤ اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آگے بڑھو۔ میں تمام مسلم ممالک کے لیڈران، اپنے بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، جو مسلم لیڈر، اور یقینی طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب ہماری آنکھوں کے چمکتے ستارے ہیں، اور ان سے میں درخواست کروں گا آپ سٹیپ لیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، افواج پاکستان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یقینی طور پہ آپ مسلم ممالک کی امید کا مرکز ہیں، پاکستانیوں کی عوام کی امید کا مرکز ہیں۔ اس وقت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، صرف ہمارے ایمان کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کی پوری امت مسلمہ کا ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور اس وقت خدا رہا تمام ترکی کے لیڈرز کو کہوں گا، مسلم ممالک پاکستان کے لیڈرز کو کہوں گا، عرب ممالک کے لیڈرز کو کہوں گا، کل یہ وقت آپ پر بھی آ جائے گا۔ آج اٹھو، آج نکلو، نہ ہم نے رہنا ہے نہ ہمارے باؤ جاد رہیں گے، مرنا تو برحق ہے، اللہ کی راہ میں مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے، نجات مل جائے گی۔ اٹھو، وقت ہے، اٹھ جاؤ، خدا رہا اپنا ایمان بچا لو، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ جو ظلم کے خلاف نہیں بولتے بے شک نماز روزے کرتے رہیں، درس و تدریس واعظ و نصیحت کرتے رہیں، جو ظلم کے خلاف نہیں رکھتے اللہ ان لوگوں کی اعمال ضائع کرتا ہے۔ اس وقت جو اصل عمل ہے، جو ان کو روکنے کا عمل ہے، تمام امت مسلمہ متحد ہو جائے۔ کبھی سویڈن گستاخی کرتا ہے قرآن کی، کبھی فرانس گستاخی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورا یورپ گستاخی کر رہا ہے۔ کہاں ہے وہ مسلمان؟ کہاں ہے وہ انسان؟ کہاں ہے وہ مومن؟ ہم کلمے پڑھ رہے ہیں، ہمارے کلمے کس کام کے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غیرت کے لیے جاگ نہیں رہے، آج امت مسلمہ کے لیے متحد نہیں ہو رہے۔ خدا را آج بھی متحد ہو جاؤ، فرقہ وارانہ سوچ چھوڑ جو تہذب پھیلانا چھوڑ دو۔ تم لوگوں نے تباہیاں مچا کے رکھ دی، فرقہ واریت کے مولویوں، فرقہ پرست مولویوں، انہوں نے تباہی مچا کے امت کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔
इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन इमाम खमीनी जो अहले तशियों का लीडर था ईरान का, उसने भी कहा था कि तुम आज हाथ बांधने और हाथ खोलने पे लड़ रहे हो, तो वो तो उम्मत मुसलमान के गैर मुस्लिम तुम्हारे हाथ काटने पे लगा हुआ है, तो तुम कहाँ पर हो, अपने आप को कैसे मुसलमान कहते हो। खुदारा खौफ खाओ, मुत्तहद हो जाओ, यूनिटी में हो जाओ, यूनिटी में ताकत बनोगे तो शेर बन जाओगे। क्यों डॉलर्स की चक्कर में अपने ईमान को तबाह बर्बाद, तुमने रहना है, ना तुम्हारे आबाउजाद ने रहना है, ना तुम्हारे आबाउजाद रहे, तो लिहाजा हमने मिट जाना है। असल ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजारो, खुदारा खौफ खाओ। ये जुल्म तुम्हारे बीवी बच्चों पर भी हो सकता है, वक्त आ सकता है, पलटने में एक लम्हा और देर नहीं लगती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देख रही है, अपना ईमान बचाओ और आज उनके लिए निकलो, बोलो खुदारा खौफ खाओ। हम तुमसे पूरी उम्मत मुसलमान इल्तिजा करती है, मुहाफ़िज़ुल ईमान चैनल की वसादत से आप सबसे इल्तिजा करते हैं, खुदारा अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, कहीं ना कहीं मजम्मती बयान दें, कमेंट्स करें, रिव्यूज़ दें, ताकि अपने ईमान को बचाएं। एहतजाज में जहाँ रिकॉर्ड्स हो रहे हैं वहाँ शिरकत करें, ताकि आप उनके साथ मुत्तहद हो, उनके साथ यूनिटी शो करें। तो खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, मतलब आप सबके आगे हाथ जोड़ के कि मुत्तहद हो जाएं, फिर कवराना सोच छोड़ के। ये आप लोगों ने तबाहियाँ मचा दी हैं, खुदा के बंदो, उम्मत मुस्लिमा को बखेर दिया है। तो पाकिस्तान में तो चल ही अफसोस से ये रहा है, हर फ़िरका, हर मौलवी, हर नित नया आँख उठा के उम्मत चार, एक घर में चार वहीं चारों को मुख्तलिफ डायमेंशन में बखेर दिया है। खुदारा अल्लाह को खौफ खाओ, मुत्तहद हो जो उम्मत मुसलमा, और अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर जो गैरत, मोहब्बत पे गैरत करो और उम्मत मुसलमा के लिए मुत्तहद होकर यूनिटी बनो और ताकत में आओ, और कुफर को, यजीदियत को, बातलियत को, यहूद नसारा को खूब जवाब दो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर व अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।